عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو صراط مستقیم کے اس نور فشاں پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ، Muhammad is messenger of Allah, وَالَّذِينَ مَعَهُ, and those who with him are
أشداء على الكفار, hard against the infidels, رحماء بينهم, and tender among themselves. کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار پر نہایت سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں. آج کے اس موضوع کے لحاظ سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کی ذات بابرکات, جو کہ خود کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, جن لوگوں کو انہوں نے اپنا قائد مانا اور جن کی لیڈرشپ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فخر کرتے رہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے ہم ان لوگوں کا مرتبہ اور مقام جو تھا اسے سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں, تاکہ یہ پتہ چلے کہ وہ مدینۃ العلم کے باب جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے, جب ان کا مرتبہ مقام ہمارے سامنے اتنا بے مثال ہے تو جو ان کے امام ہیں ان کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گلدستہ فضائل ہیں. آپ کو خالق کائنات جل جلالہ نے ہمہ جہت مراتب اور عظمتوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ عطا فرمایا تھا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا, جب آپ روتے ہوئے آ گئے اور کہنے لگے آخیت بین اصحابک ولم تؤخی بینی و بین احد, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ میں مواخات قائم کر دی ہے اور مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, کہ تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے سوا تمام غزوات میں شرکت کی اور بھرپور کردار ادا کیا, یہاں تک کہ اسلامی تاریخ کا سیرا اور اسلام کی حرارت اور حمیت اور حماست کا مظہر غزوہ بدر جو تھا اس میں 70 کافر مارے گئے. تو ان 70 کفار میں سے 21 کفار کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار نے کاٹا تھا. غزوہ احد میں وہ 20 اہم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جو مشکل سے مشکل لمحات میں بھی جن کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں, ان میں ایک نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے. اور اسی غزوہ احد میں 20 کافر مارے گئے, تو ان 20 میں سے 7 کافر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیے تھے. غزوہ خندق میں عمر بن عبد ود جو کہ مشرکین کی طرف سے ایک ایسا پہلوان تھا جس کو 1000 کا مقابل سمجھا جاتا تھا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عمر بن عبد ود کے 2 ٹکڑے کر دیے. اور پھر فتح خیبر کا صحرا تو آپ کے سر ہی سجتا ہے. اس طرح دیگر بہت سے اہم مواقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں اور فضیلتوں کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا یہ قول مستدرک للحاکم میں موجود ہے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سب سے زیادہ فضائل جن کی احادیث میں ملتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس کا بھی ایک خاص سبب تھا کہ کچھ لوگوں نے, یمن والوں نے, انہوں نے بعد جب شکایات کرنا چاہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل کو
ظاہر کرنا ضروری سمجھا. یہ سبب بھی ہے کہ وہ فضائل اس قدر بیان کیوں کیے گئے. ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ قرآن مجید کی 300 آیات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو بالمعنی یا براہ راست بیان کرنے والی ہے. یہ آپ کی زندگی کا فضائل کے لحاظ سے ایک تھوڑا سا تعارف تھا. آپ نے اپنی تعلیمات میں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی جو عقیدت ظاہر کی ہے اور ان کا جو ادب آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے. اور کیوں نہ ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینۃ العلم کے باب ہوں اور اس مدینۃ العلم کے اندر جن لوگوں نے روشنی حاصل کی ہو ان حضرات کی عظمت کی آپ متعارف نہ ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، مستدرک للحاکم میں حدیث شریف موجود ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. تو اب تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کا انتخاب ہے، وہ اللہ کی چوائس ہیں، اور ان میں سے پھر عشرہ مبشرہ اور ان میں سے پھر خلفائے راشدین. تو یہ اگر ہمارے نبی علیہ السلام کا چناؤ ہوتا پھر بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی، پھر بھی ان سے ان کی عقیدت اور ان کی محبت ضروری تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. لیکن یہ تو انتخاب ہی خالق کائنات کا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان خلفاء کی محبت میں مستغرق ہونا اور ان کی عقیدت کا علمبردار ہونا، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ان سب کو اللہ نے اپنی محبت کا محور بنایا ہے. رب ذوالجلال نے ان کو چنا ہے، اللہ نے ان کو پسند کیا ہے. لہذا جب رب ذوالجلال کی پسند ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی پسند ہے. اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسند ہے اور آپ کے نزدیک نہایت ہی ان کا مقام و مرتبہ عظیم ہے، تو واضح طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی یہ طبعاً اور شرعاً ضرور ہونا چاہیے تھا. اور پھر اس لحاظ سے بھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے پہ چل کے کاروان خلافت کو آگے بڑھانا چاہتے تھے اس راستے کو ان 3 حضرات نے پہلے گزر کے سارے مصائب کو پیچھے ہٹایا تھا، اسلامی نظام حکومت کو آرگنائز کیا تھا اور روشن مینار قائم کیے تھے. اس لحاظ سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کو جو پہلے 3 پیش رو ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے ممنون بھی تھے اور ان کے محب بھی تھے کہ انہوں نے اس راستے میں ان کے لیے مثالیں قائم کی ہیں اور ان کے لیے کاروان خلافت کو آگے بڑھانا آسان بنایا ہے. یہ محبت سب سے پہلے فرمان رسالت اور زبان علی رضی اللہ تعالی عنہ کے انداز سے اس کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع عام میں فرما رہے تھے رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر صدیق پہ رحم کرے. ان کی شان کیا ہے؟ زوجنی ابنتہ، انہوں نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ میری شادی کی. وحملنی الی دار الحجرہ، اور مجھے کندھوں پہ اٹھا کے مدینہ شریف کی طرف لے گئے، دار الحجرت کی طرف مجھے اٹھا کے لے گئے. وآتاک بلالا، اور انہوں نے میرے عاشق بلال کو اپنے پیسوں سے آزاد کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کو بیان کر رہے ہیں اور ایک ہی فرمان کے اندر پھر فرمان رحم اللہ عمر، اللہ میرے عمر پہ بھی رحم کرے. یقول الحق ولو کان مرا، جن کی شان یہ ہے حق جتنا بھی کڑوا ہو ضرور بیان کرتے ہیں، حق کہتے ہیں اگرچہ وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو. پھر فرما رحم اللہ عثمان، اللہ میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی رحم کرے. میرا سوال شجاع کا نہیں ہے، اشجاع کا ہے. سب سے شجاع انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے شجاع وہ کون ہے، وہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں. اب جس وقت
لوگ خاموش ہیں اور جواب آپ نے غلط قرار دے دیا. تو لوگوں نے کہا پھر آپ خود بتاؤ وہ کون ہے؟ فرمانے لگے ہوا ابو بکر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سند سے میں بیان کر رہا، کہنے لگے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو امت کا سب سے بڑا صوفی بھی کہا جاتا ہے، سب سے بڑا صاحب شریعت و طریقت بھی کہا جاتا ہے، جن کا علم سب سے زیادہ، جن کا صدق سب سے زیادہ اور جن کی وفا سب سے زیادہ. باقاعدہ یہ نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت حسان کے قصیدے میں باتیں موجود ہیں. جب حضرت حسان نے یہ پڑھی تھی، سرکار نے فرمایا تھا احسنت یا حسان، حسان تم نے میرے یار کی شان صحیح بیان کی ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا سب سے شجاع کون ہے؟ تو لوگوں کا خیال تھا ٹھیک ہے تقوی میں ان کا پہلا نمبر ہے، شریعت میں علم میں پہلا نمبر ہے، بہادری تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو کہا آپ ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نہیں، شجاعت میں پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اب لوگوں نے اس پر دلیل مانگ لی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دلیلیں دے کے اپنے دعوے کو ثابت کر دیا. پہلے نمبر پر کہنے لگے انا جعلنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریشا. جب غزوہ بدر تھا تو ہم نے میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش بنایا تھا، ایک خیمہ اور چھپر نما جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران تشریف فرما ہونا تھا. اور ظاہر ہے کہ وہ مقام سب سے زیادہ حساس تھا جہاں مسلمانوں کی قیامت تک کی قیادت موجود ہے اور سب سے سخت حملے بھی اسی جگہ پہ ہونے تھے. اب جب عریش تیار ہو گیا قلنا من یکون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا پھر پہرا آج کون دے گا؟ شرط ہے کہ اکیلا ہوگا کیونکہ سارے 313 ہیں، اگر وہ خیمے کے پاس ہی رہے تو پھر جہاد آگے کون کرے گا؟ ایک ہو، تنہا ہو، اکیلا کھڑا ہو، مگر اکیلا ہو کے چاروں طرف سے حفاظت کرے. کون ہے جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا؟ لِأَلَّا يُهْوِيَ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تاکہ کوئی بھی مشرکین میں سے اس خیمے کی طرف نہ آ سکے اور وہ اکیلا پہرا دے، جو آئے اس کا سر اتارے اور اکیلا نگرانی کرے اور مشرکین کو وہاں قریب بھی نہ آنے دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں واللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر شاہرم بالسیف علی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرما خدا کی قسم ہے ہم میں سے کوئی بھی ابھی آگے نہیں نکلا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضا میں تلوار لہراتے ہوئے چھلانگ لگا کے آگے آ گئے. اور جس طرح انہوں نے غار میں پہرا دیا تھا آج بدر میں پہرا دینے کے لیے وہ آگے نکلے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں ما دنا منا احد، ہم میں سے اور کوئی بھی ابھی آگے نہیں گیا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آگے بڑھ گئے. تو کہنے لگے میری تقریر سننے والے، میرے عقیدت مندوں، یہ یاد رکھو اگر تم سے دوبارہ بھی پوچھے کہ اس کائنات میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے شجاع انسان کون ہے، تو میرا جواب بتانا کہ سب سے شجاع انسان صدیق اکبر ہے. اور دلیل کیا ہے کہ ہم سارے بڑے بڑے نڈر اور شیر دل اور سخت شکن سے صحابہ موجود تھے، ہم میں سے ابھی کوئی بھی آگے نہیں نکلا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں بھی میدان مار لیا اور پہلا نمبر حاصل کر لیا. اور یہ یاد رکھیں، اس وضاحت کو ضرور ذہن میں رکھیے، صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کا وہاں پہرا دینے کو دل نہ کرتا ہو. ان میں سے کوئی بھی بے وفا نہیں تھا اور ان میں سے کوئی بھی بزدل نہیں تھا. سب چاہتے تھے کہ ہم کھڑے ہوں، لیکن ابھی سارے اپنی جرت سے فتویٰ لے رہے تھے، اپنے نہا خانہ دل سے پوچھ رہے تھے کہ ڈیوٹی بڑی سخت ہے اور ضروری ہے، اگر میری جرت تو پورا نبھا کر سکے گی تو پھر تو میں آگے ہوتا ہوں، ورنہ آخر قیامت تک کے عاشقوں کو جواب بھی دینا ہے. اگر کوئی یہاں پر ایسا کوئی واقعہ آ گیا تو یہ جواب بڑا مشکل ہوگا.
ہر صحابی اپنی شجاعت سے پوچھ رہا تھا اور اپنی شجاعت کو ٹٹول رہا تھا کہ بتاؤ میری شجاعت، میں آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں؟ سب کی شجاعت ابھی چپ تھی، صدیق اکبر کی شجاعت نعرے لگا رہی تھی۔ وہ سارے ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ آگے بڑھیں، ابھی سوچ میں تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت بول پڑی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ ہے میری دلیل، میرے سمیت ہم سارے وہاں موجود تھے، ابھی سوچ رہے تھے، کوئی بھی آگے نہیں نکلا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے ہیں، اور صرف بڑھے ہی نہیں، انہوں نے چاروں طرف پوری جنگ کے دوران اپنے بدن پہ تیر کھا کے اپنے محبوب کو بچا کے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ میں نے جو ڈیوٹی لی تھی وہ پوری بھی کر کے دکھانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ ایک اور دلیل دے دی، کہنے لگے اس سے پہلے بھی یہ گواہ میرے پاس موجود ہے کہ جب ہم مکہ شریف میں ہوتے تھے تو مکہ شریف میں بڑے ہی عجیب حالات تھے، کیونکہ اس وقت ابتدا کے اندر کفار کا روب دبدبا اور بڑی دہشت گردی اور چودراہٹ اس طرح کی چیزیں تھی، اور صحابہ کو باندھ باندھ کے مارا جاتا تھا۔ ایسے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن وہ مجھے بھولتا نہیں، اتنا تلخ دن ہے، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے، اخذتہ قریش نے آپ کو پکڑ لیا، وہ بہت سے بدماش قریش کے لوگ بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو انہوں نے پکڑ لیا، فَهَذَا يُحَادُّهُ وَهَذَا يُطَلْتِلُهُ، وہ اتنے زیادہ تھے، کوئی چیز مار رہا تھا، کوئی کچھ مار رہا تھا، وہ عرش سے مقدس بدن جو ہے اس پہ حملے ہو رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ کتنا بھیانک وقت تھا کہ جب قریش مکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ ٹوٹ پڑے، اور کوئی چیز مار رہا تھا، کوئی کسی طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دے رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ساتھ وہ بولتے بھی تھے اور کہتے تھے انت جعلت الالہہ الہا واحدا، تو ہے وہ کہ جس نے کئی خداؤں کو ایک خدا بنا دیا ہے، خدا تو کئی تھے اور تم یہ کہتے ہو کہ خدا ایک ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ تشدد بھی کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بکواس بھی کرتے ہیں، کیا تم ہو کہ جنہوں نے کئی خداؤں کو ایک خدا بنا دیا، خدا کئی ہے اور تم کہتے ہو خدا ایک ہے۔ جب یہ منظر تھا، توجہ کرنا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ تشدد ہو رہا ہے اور ساتھ وہ کفار مکہ یہ بھونک رہے ہیں کیا تم نے کئی خداؤں کو ایک خدا قرار دے دیا، خدا کئی ہیں، تم جو کہتے ہو وہ درست نہیں ہے۔ اس انداز میں جب وہ بول رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فواللہ ما دنا منا احد، خدا کی قسم ہے اس دن مکہ شریف کی اس گلی میں جب وہ کفار ہمارے محبوب پر تشدد کر رہے تھے، ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو آگے نکل کے تنہا ان کافروں کے منہ پہ تماچے مارتا۔ خدا کی قسم اس دن جو آگے بڑھا ہے تو وہ صدیق اکبر تھا، واللہ خدا کی قسم ہے ما دنا منا احد، ہم میں سے بھی کوئی بھی آگے نہ بڑھا الا ابو بکر، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کہتے ہیں جب یہ میدان میں اترے تو کیا انداز تھا، یطلطل ھذا یجاہد ھذا ویضرب ھذا، کسی کو مکہ مارتے ہیں اور کسی کو کٹ مارتے ہیں، کسی کو گھٹنا مارتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند منٹوں میں سب کا صفایا کر دیا اور سب کو پیچھے ہٹا کے پھر محبوب کی اس میدان میں نعت پڑھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو پیچھے ہٹا کے ان کو گھور کے کہا ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم تباہ ہو جاؤ، اس بندے پر، اس ذات پر تم حملہ کرتے ہو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے۔ تم نے اس کو جرم سمجھا اور تم نے اس دعوت پر، اس آواز پر اس طرح تشدد تم نے شروع کر دیا، تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ اب یہ ہے سب سے بڑی نعت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس وقت اتنے سخت حالات تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہو سکا کہ انجام کیا ہوگا، مجھے کتنی مار پڑے گی۔ میدان میں اترے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر پہرا دیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہے ہیں، اور صرف صحابہ کے سامنے نہیں، قیامت تک کہ جن لوگوں نے شجاعت کے نعرے لگانے ہوں وہ مجھ سے پہلے میرے لیڈر کے نعرے لگائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف امت کے پہلے صوفی نہیں، امت کے پہلے مجاہد بھی ہے۔ جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
یہ کردار سامنے آیا، اور ساتھ جو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ تم نے خداؤں کو ایک قرار دے دیا، تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جو سچ کہہ رہی ہے کہ خدا ایک ہے، جو تم بنائے پھرتے ہو سب جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہ کر سکے، تقریر کے دوران آنکھوں میں آنسو آ گئے، چادر اپنے منہ پہ کر لی اور کافی دیر چادر کے اندر اپنے چہرے کو ڈھانپے رکھا، فبکا حتی اخضلت لحیتہ، یہاں تک کہ ساری داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت کافی دیر کے بعد دوبارہ تقریر شروع کی تو پھر فرمایا اب میں ایک بات پھر پوچھنا چاہتا ہوں، انشدکم اللہ، تجھے رب کی قسم دے کے کہتا ہوں، اے میرا خطبہ سننے والوں مجھے ایک سوال کا جواب دو، ایک سوال کا جواب، رب کی قسم تجھے دیتا ہوں، ایک سوال کا جواب صحیح دینا، امؤمن آل فرعون خیر ام ہوا؟ قرآن مجید کے 24ویں پارے میں آل فرعون کے ایک مومن کا ذکر ہے اور سورت کا نام ہی مومن ہے۔ 24ویں پارے میں ایک یعنی وہ فرعون کا کزن تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، نام ان کا حزقیل تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا بڑا مرتبہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا، پورا رکوع ان کے نام ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع والے سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ، وہ پورے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا خلاصہ، وہ ایک بندہ جس نے ایمان قبول کر لیا تھا، شیطان کا اس کا فرعون کا قریبی تھا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور اس کی عظمتیں قرآن مجید میں بڑی بیان کی گئی ہیں، مجھے یہ بتاؤ اس فرعون کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس ولی کا زیادہ مقام ہے یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ مقام ہے؟ مجھے یہ تم بتاؤ، وہ رجل آل فرعون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صحابی، اس کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ زیادہ ہے؟ اب لوگ سوچ رہے تھے کہ جواب کیا دیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تقریر شروع کر دی اور ایسا خوبصورت جواب دیا، شاید قیامت تک کے مفکرین سر جوڑ کے بیٹھتے ان کو بھی اتنا خوبصورت جملہ نہ ملتا جتنا 1 سیکنڈ سے پہلے مدینہ العلم کے باب نے پیش کر دیا۔ اب انہوں نے اضافہ بیان کرنا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس ولی پر جس کا قرآن مجید کے 24ویں پارے میں ذکر ہے، قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، کہا رجل مومن نے جو آل فرعون سے تھا درحال کہ اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، کلمہ پڑھ چکا تھا مگر ایمان چھپایا ہوا تھا، اور اس نے کیا کہا قرآن مجید میں ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کچھ ہوش کرو اے فرعونیوں، اس بندے کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہو جو کہتا ہے اللہ ایک ہے، تم کیوں اس بندے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم کیوں لڑتے ہو؟ یہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے ہیں، ظاہر نہیں کیا کہ میں نے کلمہ ان کا پڑھا ہوا، اور ان کو درمیان میں مشورہ ایسا دے رہے ہیں کہ ایسے بندے سے لڑائی نہ کرو۔ آگے درمیانی سی بات جو ہے وہ کر دی، حمایت کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، مگر اتنی کھل کے نہیں کی، حمایت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ، وہ تمہارے پاس اللہ کی دلیلیں لے کے آئے ہیں، إِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ بندہ جھوٹا ہے، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ بندہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں یا سچے ہیں، تو رجل آل فرعون کہنے لگا اگر وہ جھوٹے ہیں تو انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کہ جو وہ کہتے ہیں کہ مان جاؤ مجھے ورنہ تجھے عذاب ہوگا، اگر اس بات میں جھوٹے ہیں تو پھر بھی تمہیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے قول کے مطابق خود ان کو جھوٹ کا جواب دینا پڑے گا اور خود ان پہ عذاب اتر جائے گا۔ وَإِن يَكُوا صَادِقِينَ يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، اور اگر وہ سچے ہیں کہ عذاب آ جائے گا تو پھر ان کے کہنے پر تمہیں عذاب تو ویسے ہی آنا ہے، بعض عذاب تم کو آ جائے گا کیونکہ یہ دنیا کا ہے، آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بعض ہوگا۔ تو یہ درمیانی سی گفتگو رجل آل فرعون نے کر دی، جو مومن ہے ایمان چھپایا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں فرعونیوں سے کہ موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے کا تمہارا کوئی تک نہیں بنتا، اگر وہ جھوٹ کہتے ہیں تو ان کے گلے میں ہے، اگر سچ کہتے ہیں تو پھر ویسے ہی سچ ہے، ان کے ساتھ جھگڑنے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ خود یہ نہیں بتاتے کہ میں ان کا غلام ہوں، یہ مشورہ بڑا اچھا دیا ہے اور انہوں نے بالکل بڑی اچھی مفکرانہ تقریر کر کے ان کو یہ بات رکھنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے الجھنا تمہیں کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمپیریزن دیکھو،
ایک طرف وہ اکلوتا امتی رجل آل فرعون جس کے قصیدے قرآن میں ہیں، اور دوسری طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں تمہیں جواب نہیں آتا تو میرا جواب سن لو. قال علی فواللہ لساتم من ابی بکر خیر من مل الارض من مؤمن آل فرعون. فرمایا خدا کی قسم ہے میرے قائد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی تو ایک طرف رہی، ان کی زندگی کا ایک منٹ ایک طرف رکھو اور آل فرعون کی اس ولی کی پوری بھری ہوئی زمین نیکیوں کی دوسری طرف رکھو. فرمایا میرے صدیق کا ایک منٹ بھارا ہوگا. کیا انداز ہے، کتنی محبت ہے اور کتنی عقیدت ہے اور کتنی افضلیت ان کے ذہن میں موجود ہے. ایسی عظیم شخصیت کو کراس کرنا اور ان پر کسی کی نمبر کو آگے بڑھانا یہ کسی مومن کو زیب نہیں دیتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واقف اسرار شریعت بھی ہیں اور واقف رموز طریقت بھی ہیں، جو قرآن و سنت کی ماہیت کے ماہر بھی ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں وہ آل فرعون کا اکلوتا امتی جس کے قصیدے قرآن میں ہیں لساتم من ابی بکر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی نہیں، وہ غار والی رات نہیں، فرمایا صرف ایک ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کو ایک طرف رکھو اور دوسری طرف فرمایا خیر من ملء الارض من مومن آل فرعون. دوسری طرف آل فرعون کا جو ولی تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صحابی، اس کی ساری زندگی کی نیکیاں اور وہ اتنی سمجھ لو فرض کر لو کہ وہ ساری زمین بھری ہوئی ہو اس کی نیکیوں سے، ان کو ایک طرف رکھ کے صدیق اکبر کا ایک منٹ دوسری طرف رکھو، ان کا ایک منٹ اس بھری ہوئی زمین سے بھاری ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ گفتگو کی تو ساتھ اس کی پھر دلیل بھی پیش کی. کیوں؟ فرمایا ایسا کیوں ہے؟ اتنا اس بندے کا بھی کردار تھا آل فرعون میں سے جو اکلوتا فرعون کا کزن ہونے کے باوجود کلمہ پڑھ چکا تھا، اس کے مقابلے میں اتنی شان زیادہ کیوں ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگرچہ وجوہات بہت زیادہ ہیں اور ہمارے ایک علیحدہ تقریر اس بارے میں موجود ہے، میں اختصار سے وہ ایک وجہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی وہ بیان کرتا ہوں. کہنے لگے ذاک رجل یکتم ایمانہ، اس نے کام بڑا کیا آل فرعون کے اس ولی نے، فرعونی ہو کے فرعون کے گھر میں ہو کے اس نے کلمہ پڑھ لیا. آل فرعون کا فرد ہونے کے باوجود اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے اس وقت کے فرعونیوں کو بغاوت اور سرکشی سے روکنے کے لیے جہاد بھی کیا. لیکن کہتے ذاک رجل یکتم ایمانہ، اس نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا، ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا. وہ جب ان سے کہہ رہا تھا کہ کیوں لڑتے ہو، اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا. یہ نہیں بتاتے تھے کہ میں ان کا غلام، اگر لڑو گے تو میں تمہارے منہ پہ ماروں گا، نہیں، اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا. حضرت علی کہتے ہیں لوگوں میں سلام کرتا ہوں صدیق اکبر کی شان کو کہ وہ آل فرعون کا آدمی اپنا ایمان چھپا کے باتیں کر رہا تھا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کے نعرے لگا کے باتیں کر رہے تھے. یکتم ایمانہ، اس نے تو ایمان چھپایا، یہ نہیں بتاتا کہ میں ان کا ہوں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں. اس نے ایمان چھپایا ہے، پھر بھی بڑی عظمت ہے کہ اس بڑے جہان میں وہ ایک مخلص بندہ آ گیا ہے. لیکن ادھر کہنے لگے یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ھذا الرجل اعلن ایمانہ، جس نے اعلان کیا ایمان کا اعلان کیا ہے کہ ابو جہل عتبہ شیبہ ان کی طرف نگاہ اٹھانے سے پہلے مجھے دیکھو، میں ان کا دیوانہ ہوں اور میں ان کا محب ہوں اور میں ان کا عاشق ہوں اور میں ان پر جان نچھاور کرنے والا ہوں. میں نے کلمہ ان کا پڑھا ہے، میں نے نبی ان کو مانا ہے اور شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ ترجیح ہے ایک منٹ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روئے زمین کی بھری نیکیوں سے بھاری ہے، اس واسطے کہ انہوں نے اس دور میں حق کا جھنڈا اٹھایا جب بات کرنا بھی بڑی مشکل تھی اور بڑے بڑے کلیجی اور گردے والے لوگ جو ہیں اس وقت خاموش تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت کو میں دیکھتا ہوں اور پھر بدر کو دیکھتا ہوں تو میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ ساری کائنات کا ریکارڈ جب مرتب کیا جائے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگر شجاعت میں بھی پہلا نمبر کسی کا دیکھنا ہو اس ریکارڈ میں پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا ہوگا.
اب دیکھیے اس کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی ان کے ساتھ ایسا والہانہ عشق رکھتے ہیں اور اتنا پیار کرتے ہیں کہ جب کسا جگہ کی طرف لڑائی کے لیے فوج نکلی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پہ بیٹھے واستوى علی راحلته البدایہ میں اس موجود ہے تو کیا ہوا اخذ علی بن ابی طالب بزمامها حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کی لگام پکڑ لی یعنی حضرت صدیق سواری پہ بیٹھ کے میدان جہاد کو جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ کے انہوں نے اس جانور کو روک لیا اور لگام پکڑ لی اور کہنے لگے الی این یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے خلیفہ کہاں جانا چاہتے ہو بتاؤ تو صحیح یعنی جہاد کرنے کے لیے ہم تھوڑے ہیں ہم تمہارے لشکر کے سپاہی تم خود جا رہے ہو الی این کہاں جانا چاہتے ہو کہنے لگے اقول لک ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں بھی تجھے وہی کہتا ہوں جو تجھے احد والے دن سرکار نے فرمایا تھا جب تم نکلے تھے تیار ہو کے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ابو بکر یاد رکھو تم جو نکل آئے ہو باہر آ گئے ہو تم لا تفجینا بنفسک اپنی جان کی وجہ سے ہمیں دکھ نہ دینا اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ہمیں جتنا دکھ ہوگا اس کا تم تصور نہیں کر سکتے کیوں فواللہ لئن فجینا بک لا یکون للاسلام نظام ابدا اے ابو بکر اگر تمہاری شہادت ہو گئی تو اسلام کا نظام بچ ہی نہیں سکے گا میرے لیڈر صدیق میں تجھے نہیں جانے دوں گا تجھے نبی علیہ السلام نے بھی پیچھے ہٹا دیا تھا اور پیچھے بھیجا تھا کہ ابو بکر تمہاری ابھی باری نہیں آئی تم پیچھے چلو کل امت کی کشتی کو کنارے تم نے لگانا ہے اے صدیق اکبر مجھے وہ یاد ہے جملہ جو محبوب علیہ السلام نے کہا تھا لہذا قصہ کی لڑائی جا کے علی کرے گا علی کا لیڈر صدیق اکبر مدینہ میں رہے گا یہ انداز ہے محبت کا اتنی برتری ذہن پر ہے اور کہہ رہے ہیں لا یکون للاسلام نظام آبادا کہ سارا اسلامی نظام تمہاری شخصیت میں بند ہے اور اس وقت تم اس کو آگے پوری طرح وضاحت بھی کر سکتے ہو اکاموڈیٹ بھی کر سکتے ہو اور تم ہم بچا کے تمہیں رکھیں گے اور تم رہو اور ہماری درخواست کو قبول کر لو اب یہ انداز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واضح کر رہا ہے کہ ان کے دل میں کتنا پیار تھا اور وہ اپنے آپ کو کارکن سمجھتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سواری کو روکا ہوا ہے کہ یہ کام ہم کرنے کے لیے کافی ہے ابو بکر آپ مسند خلافت پہ تشریف رکھیں اس کے ساتھ کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہو رہا ہے ابھی پہلے خلیفہ راشد جو ان کے لیے جو کلمات اور جذبات ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں وہ میدان کر رہا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تعریف جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی وہ بھی بڑا ایک منفرد انداز ہے اور بالخصوص جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا آپ کی چارپائی جس وقت جنازہ تیار تھا اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا اور بڑے بڑے کبار صحابہ خراج تحسین پیش کر رہے تھے اتنے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے ایک پیچھے سے آواز آئی پتہ نہیں تھا کون بول رہا ہے میں نے پلٹ کے دیکھا تو علی آنسو بہا رہے تھے اور کہنے لگے آج لوگوں یاد رکھو میرے دل میں جو جستجو ہے کہ میں جس بندے کی طرح کا عمل لے کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں جس بندے کی نیکیوں کو میں اپنے لیے ماڈل نیکی سمجھتا ہوں اور جس کی زندگی بھر کی کمائی کو میں بہت بڑا خزانہ سمجھتا ہوں اللہ کے دربار میں جانے کے لیے وہ یہ ہے جو چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے یہ عمر اس کا جو زندگی بھر کا کردار ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ علی تم اپنی زندگی میں کتنی نیکیاں لے کے جانا چاہتے ہو اللہ کے پاس تو میں کہوں گا جتنا یہ چارپائی والا لے کے جا رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی ان کے کارنامے ان کے کردار اور ان کی نیکیوں کا جو طریقہ تھا اس کی کتنا اس کا رنگ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اوپر چھایا ہوا کہتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کاش میرا رب مجھے اس بندے جتنی نیکیاں دے دے اور جب میں دنیا سے جا رہا ہوں جتنی نیکیوں کا جلوس اس کے ساتھ جا رہا ہے اللہ اتنی نیکیاں مجھے بھی عطا فرما دے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے اس واسطے وہ جملے طبقات ابن سعد میں موجود ہیں ایک شخص نے آپ سے یہ کہا قال رجل لعلی ابن ابی طالب نسمع کا تقول فی الخطبہ علی جو بھی تمہارا خطبہ ہوتا ہے
خطبہ بڑی اہم چیز ہے، اس میں بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں. بڑی تقریر سے پہلے جو چھوٹا سا مختصر سا خطبہ ہے، ہر خطبے میں علی ہم آپ سے ایک بات سنتے ہیں، نسمعو کا تقول فی الخطبہ، تم خطبے میں یہ کہتے رہتے ہو، یعنی بڑا تمہارا ایک نعرہ بن چکا ہے کیا، اللہم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدین، اے اللہ ہماری بھی ویسی اصلاح کر دے جیسی تو نے خلفاء راشدین کی ہے. اس شخص نے پوچھا یہ خطبے میں تم پڑھتے ہو اور دعا کے وقت یہ مانگتے ہو، تو وہ کون ہے خلفاء راشدین؟ اب جو ہمارا موضوع ہے وہ میں نے رکھتے وقت اس جملے سے اخذ کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلفاء راشدین سے عقیدت، اگرچہ خود بھی خلیفہ راشد ہے مگر وہ مطلقاً جس وقت بیان کرتے ہیں تو خود آپ بولتے ہیں خلفاء راشدین کا اجمالی ذکر، اللہم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدین، اے اللہ میری بھی ویسی اصلاح کر دے جیسی تو نے خلفاء راشدین کی ہے. اب اس بندے نے پوچھ لیا وہ کون ہے خلفاء راشدین؟ لگتا ہے کہ وہ بظاہر اپنی محبت کا اظہار ظاہر کرنا چاہتا تھا، اظہار کرنا چاہتا تھا، اور اسے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دل کی کیاریوں میں گلشن کس کی محبت کا ہے. وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے کہ تم اوروں کو ذکر کرتے رہتے ہو، اوروں کو خلفاء راشدین کہتے رہتے ہو، اور بالخصوص یہ بات اس لیے بھی بڑی قابل غور تھی کہ اللہ سے مانگتے وقت تو بندہ کھلا مانگتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ اتنا دے، اتنا کھلا بے حساب مانگتا ہے. اور یہاں دعا کو حضرت علی تو اس کی باؤنڈری بنا رہے تھے، اتنا دے جتنا خلفاء راشدین کو دیا. تو لوگوں نے کہا کھلا مانگا کرو، خلفاء راشدین کی حد سامنے رکھ دیتے ہو کہ اتنا دے، اتنی اصلاح کر جتنی تو نے اے اللہ خلفاء راشدین کی ہے. وہ کون ہے خلفاء راشدین؟ ایک رورقت عینا ہو، آپ کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک تو اس بندے کے سوال کے انداز پر کہ اس نکمے کو بھی تک یہ پتا نہیں کہ میرے لیڈر کون ہے، پوچھتا ہے کون ہے خلفاء راشدین. ایک غورہ کا تعینہ ہو، اور دوسرا آنسو بہانے کا وجہ سبب یہ تھی کہ تمہیں یہ پتا نہیں کہ میں تھوڑا نہیں مانگتا. جب یہ کہتا ہوں کہ ہمیں خلفاء راشدین جتنا دے دے تو جتنا بندوں کو مل سکتا ہے سارا مانگتا ہوں، کیونکہ ان کو کچھ تھوڑا تو نہیں ملا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ بتاتے ہیں کہ خلفاء راشدین کون ہیں. کتنا خوبصورت انداز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہما حبیبایا، وہ دونوں میرے محبوب، حبیبایا اصل میں حبیبان، وہ دونوں میرے محبوب. پہلا ان کا یہ وصف بیان کیا، ہما حبیبایا، وہ دونوں میرے محبوب. کون؟ ساتھ یہ فرما دیا ابو بکر و عمر، وہ دونوں میرے محبوب ابو بکر و عمر. ہر خطبے میں ذکر ان کا کرتا ہوں. آج اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور ان شخصیات سے جلے تو وہ حضرت علی کے مشن پہ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر خطبہ بھی ناتمام سمجھتے ہیں جب تک ان دو لیڈروں کا ذکر نہیں کرتے. ہما حبیبایا، وہ دونوں میرے محبوب ابو بکر و عمر، امام الہدی و شیخ الاسلام. فرمایا وہ دونوں ہدایت کے لیڈر، امام الہدی، امامان ہے اصل میں تصریح کا سیگا، دونوں ہدایت کے امام، اور دونوں فرمایا دونوں شیخ الاسلام. لفظ کتنے پیارے ہیں. آج شیخ الاسلام لفظ ہم بولتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں تو ان کا ہمارے نزدیک بڑا ادب ہے. جن کو ہم شیخ الاسلام کہتے ہیں، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے. اب یہ لوگ جو ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں بڑا ادب رکھتے ہیں، اور پھر جن کو وہ شیخ الاسلام سمجھتے ہیں ان کا بہت بڑا ادب ہے، اور جن کو اعلی حضرت شیخ الاسلام سمجھتے ہیں ان کا بہت بڑا ادب ہے، اور پھر جن کو داتا صاحب شیخ الاسلام سمجھتے ہیں ان کا بہت بڑا ادب ہے. اور جانو جن کو شیر خدا اور مشکل کشا اور مدینہ تل علم کے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو شیخ الاسلام کہتے ہوں وہ اسلام کے کتنے بڑے پیر ہوں گے. دونوں شیخ الاسلام، وہ دونوں ہمارے شیخ الاسلام ابو بکر و عمر. مجھ سے پوچھنے والوں یاد رکھنا میں ان کا نام لیتا ہوں جو امام الہدی ہے اور جو شیخ الاسلام ہے. اور ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا من اقتدی بہما عاصما، جو بھی ان کے پیچھے چلا وہ بچ گیا، محفوظ ہو گیا جہنم سے. جو ان کا پلہ پکڑ کے ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے
وہ کیا ہوا؟ بچ گیا. واتبع آثارہما، هدی الصراط المستقیم، جو ان کے نقش قدم پہ چلا وہ صراط مستقیم پہ چلا. اور پھر فرمانے لگے کہ یہ وہ شخصیات ہیں من تمسک بہما فہو من حزب اللہ، جن لوگوں نے ان کو اپنا لیڈر بنا لیا وہ سارے اللہ کی پارٹی بن گئے، حزب اللہ بن گئے، اللہ کے حزب میں آ گئے. اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں جو سند صحیح سے میں بیان کر رہا ہوں اور مستند ماخذ کے حوالے سے کر رہا ہوں. یہ ملنگوں نے ایک ایسا ڈھنگ رچا رکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نازیبا باتیں منسوب کرتے ہیں اور ان کے موقف کے خلاف کسی اور کے انداز کے مطابق وہ جو یہودی سازش ہے اس کے مطابق ان متقدمین کو پیچھے ہٹا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے آگے کرنا چاہتے ہیں. حضرت علی خود اس موقف کے قائم ہیں کہ مجھے میرے رب نے جو مرتبہ دیا ہے وہ بہت بڑا ہے اور جو مجھے مانے وہ میرے اماموں کو پہلے مانے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز، اس میں بہت سی باتیں اگر ہم گہرائی میں جائیں تو ساری کی ساری اس میں موجود ہے، لیکن وقت مختصر ہے. یہ ہے علی اکبر اور ایک علی اصغر بھی ہے، یعنی یہ علی اطلاق اکبر ہے. علی اسماء والوں میں سے ایک تو بعد میں بھی علی اکبر ہے، لیکن وہ علی اصغر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھ لیا، مدینہ شریف مسجد نبی میں بیٹھے تھے، کہ یہ بتاؤ کہ یہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نبی علیہ السلام کے دربار میں کیا مقام تھا؟ تو ان دونوں نے قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہا. حضرت امام زین العابدین نے دونوں حضرات کی قبور کی طرف اشارہ کر کے کہا. اس کو ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں روایت کیا ہے، کہنے لگے بمنزلتہما منہ الساعہ، فرمایا جو اب ان کا سرکار کے ساتھ مقام ہے یہی زندگی میں نہیں ہوا کرتا تھا. جو قبریں ساتھ ہیں، مزار ساتھ ہیں، یہی زندگی میں بھی ان کا مقام تھا. یہ انداز تھا. اب سوچئے اہل بیت میں محبت کتنی ہے، ان اصحاب کی اس کتنا ہے اور کتنی عقیدت ہے. یہاں سے وہ لوگ بھی سبق حاصل کریں جو ایک انقلاب کا شوشہ لے کے اٹھے تھے اور یہ کہا کرتے تھے نحن نريد ان نقدس القدس ابر کربلا، کہ ہم کربلا کے راستے قدس کو آزاد کرنا چاہتے ہیں. اور اس بگوڑے نے اپنی تقریروں میں یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ہماری حکومت حجاز پر ہو گئی تو میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سے وہ دونوں جو اجار سوئے ہوئے ہیں ان کو باہر نکالوں گا، ان کی قبروں کو جدا کروں گا. وہ اپنے گمراہوں کی زبان سے جو امام کہلواتا ہے اس کی سوچ کتنی بری تھی کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو قبریں ساتھ ہیں یہ کسی بندے کی وجہ سے نہیں، اللہ کے دی و فضل کی وجہ سے ہے. اور یہ عظمت ظاہر کر رہی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ان دو شخصیات کو سرکار کا کیسا قرب عطا فرمایا ہے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی کی جو فضیلتیں ہیں اور ان کی جو شان بیان کی گئی ہیں وہ ابھی آپ نے وہ روایت سنی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ یہ عثمان، میرے عثمان پر اللہ کی رحمت ہو کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ الوداع کے اندر ایک گفتگو میں جو دونوں کی 1 to 1 ملاقات کی تقریباً، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا تجھے اللہ نے وہ قرب دیا ہے، ایک لحاظ سے تمہارا اتنا قرب ہے نبی علیہ السلام سے جتنا پہلی دو شخصیات کا بھی نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے تمہارے عقد میں آئی ہیں. اور یہ شرف کائنات میں کسی بندے کا نہیں کہ جس کو ایک ہی پیغمبر کی 2 صاحبزادیوں کے ساتھ یکے بعد دیگرے عقد نکاح کا شرف بخشا گیا ہو. اور یہ حضرت عثمان غنی تنہا ہے پوری کائنات میں. اور پھر وہ پیغمبر جو سارے پیغمبروں کے بھی پیغمبر ہے، ان کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں آئی ہیں. اس کو بطور خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، لیکن پورا تفصیل کے ساتھ جو عنوان ہے اس کو مسند بزار کے اندر اور تاریخ دمشق کے اندر اور اس کے علاوہ متعدد طرق میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ پہنچے تو بصرہ کے لوگوں نے ایک پریس کانفرنس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا اور بالخصوص ان میں ابن کوا اور قیس بن عباد، یہ دونوں بڑے تیز لوگ تھے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیونکہ دور چل رہا تھا اختلاف کا، اور انہوں نے پوچھا کہ حضرت علی یہ جو تم امیر بنے ہوئے ہو کیا تمہارے پاس کوئی نبی علیہ السلام کی طرف سے لکھا ہوا عہد ہے کہ تم نے امیر بننا تھا یا تم ویسے ہی بنے ہو؟ تمہارے پاس تو سرکار کی وصیت ہے کہ جس کی وجہ
سے تم امیر ہو تو پھر تو تمہیں پہلے ہونا چاہیے تھا، اس سے بھی پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تم خلیفہ بلا فضل ہوتے، تو اس کی تفصیل کرو۔ اب اس پریس کانفرنس میں جو نوٹ انہوں نے دیا اس کو سند کے ساتھ تاریخ دمشق میں بھی اور دیگر کتب میں روایت کیا گیا ہے، وہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس پر یہ اپنی گفتگو کو محدود رکھوں گا۔ وہ بڑی اہم گفتگو تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے فرما دی۔ کہنے لگے کہ جہاں تک اس بات کا معاملہ ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے کوئی خلافت کے لیے لکھ کے دیا ہو تو کوئی ایسی چیز نہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھے لکھ کے دیا ہے تو فرمانے لگے کہ پھر میرا معاملہ یہ بن جائے گا کہ تصدیق کرنے میں پہلا نمبر بھی میرا تھا بچوں میں سے، اور پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بولنے میں بھی پہلا نمبر میرا آ جائے گا۔ اگر یہ بات میں کروں کہ مجھے سرکار نے کچھ خلافت کے بارے میں لکھ کے دیا ہے تو یہ وہ پہلا جھوٹ ہوگا جو میں سرکار کے بارے میں بولوں گا، اور چونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا لہذا سن لو، مجھے نبی علیہ السلام نے خلافت کے بارے میں کچھ بھی لکھ کے نہیں دیا کہ جس کی بنیاد پہ میں دعوے دار ہوں کہ میری پہلی خلافت ہے یا فلاں نمبر کی خلافت ہے، مجھے نبی علیہ السلام نے کچھ بھی لکھ کے عطا نہیں فرمایا۔ اس کے ساتھ آپ یہ فرمانے لگے لو کان عندی من النبی عہد فی ذالک، اگر نبی علیہ السلام کی طرف سے کوئی عہد میرے پاس ہوتا ما ترکت اخاب بنی تیم بن مرہ و عمر بن الخطاب یقومان علی منبرہ، تو کہنے لگے لوگوں اگر کوئی عہد ہوتا تو میں کوئی ڈرپوک تو نہیں تھا، اگر تم مجھے شیر سمجھتے ہو تو میں اپنا حق کسی کو دے کیسے سکتا تھا، بڑے سخت لفظ بول دیے۔ فرمانے لگے میں بنی تیم کے بھائی کو، مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنی تیم کے بھائی اور عمر بن خطاب کو میں منبر پہ کھڑا کیسے ہونے دیتا؟ سرکار کے منبر پر اگر سرکار نے مجھے فرمایا ہوتا تو میں فرماتا اور کچھ نہ ہوتا، میں اپنی چادر سے مار کے ان کو نیچے اتار دیتا، مگر میں نے نہیں اتارا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اس واسطے کہ میں ڈرپوک نہیں ہوں، میں شیر خدا ہوں، اور جو سرکار کا حکم تھا میں نے اس کا احترام کیا ہے، لہذا میرے پاس خلافت کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا، اگر ہوتا تو مجھے تم بزدل کہہ رہے ہو، اگر ہوتا اور پھر بھی میں نے حق نہیں لیا، میں نے ان 2 کو 3 کو چھوڑ دیا، فرمایا پھر تو تم مجھے بزدل سمجھتے ہو، میں بزدل نہیں ہوں، مجھے کوئی ایسا عہد سرکار نے نہیں دیا، اگر دیا ہوتا تو میں ان لوگوں کو کبھی بھی اپنے نبی علیہ السلام کے منبر پہ کھڑے نہ ہونے دیتا، میں خود خطبے دیتا، خود میں امیر ہوتا۔ اگر میں نے ایسا کام کیا ہے کہ میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو پھر جان لو کہ یہی تعلیم نبی کا حکم تھا جو میں نے پورا کر کے دکھایا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، بڑا عجیب فکری نکتہ اور فلسفہ بیان کرتے ہوئے کہنے لگے ہوش سے بات کرنی چاہیے، سوال پریس کانفرنس میں سوال بھی تو نصف علم ہوتا ہے، فرمانے لگے کہ ہوش سے پوچھا کرو، پوچھ کیا رہے ہو؟ کہتے ہیں تو محبوب علیہ السلام معاذ اللہ قتل نہیں ہوئے کہ اچانک قتل ہو گئے ہوں اور پیچھے کا جو نظام تھا وہ ہنگامی صورتحال میں نافذ ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ کہنے لگے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقتل قتلا، آپ شہید نہیں ہوئے، اپنی طبی جو وفات ہے اس کے مطابق دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور پھر ولم یمت فجاۃً، اچانک بھی دنیا سے کہ بالکل صحت صحیح اور اچانک کوئی دورہ پڑے اور تشریف لے گئے ہوں، فرمایا ایسا بھی نہیں ہوا، نہ تو شہید ہوئے اور نہ اچانک موت آئی، کئی دن نبی علیہ السلام بیمار رہے، اور اس بیماری میں بھی امت کے لیے رحمت تھی۔ اگر اچانک چلے جاتے تو پھر بھی کوئی شک پیدا کرتا، اگر شہید ہو جاتے تو پھر بھی کوئی شک پیدا کرتا۔ محبوب علیہ السلام کئی دنوں تک بیمار رہے، تو اس میں ایک سبق تھا، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ماتا صافی مردہی ایامن، کئی دن نبی علیہ السلام اپنی بیماری میں دنیا کے اوپر زمین کے اوپر تشریف فرما رہے، اور کیا ہوتا تھا ایام ولجالی یاتیہ المؤذن، ہر نماز کے ٹائم مؤذن آتا تھا اور کہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہو گئی ہے، اب جماعت تو سرکار فرماتے تھے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اذان ہو گئی ہے تو امام بھی میں نے امت کو دے دیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو وہ جماعت کرائے۔ اب حضرت علی کا فلسفہ بڑا تیز ہے، ایک جگہ تقریر میں یہ فرما دیا، کہنے لگے میں کوئی بیمار نہیں تھا اور میں غیر حاضر بھی نہیں تھا، اگر میں بیمار ہوتا تو کوئی گھڑتا کہ چونکہ علی بیمار تھے، اگر صحت مند ہوتے تو مصلح ان کا تھا،
اور چونکہ علی غیر حاضر تھے، اگر پاس ہوتے تو مسلح ان کا تھا. فرمایا ان دونوں باتوں کی گنجائش نہیں ہے، میں پاس بھی تھا، صحت مند بھی تھا، مگر پھر بھی سرکار نے مجھے نہیں فرمایا کہ تم کراؤ، مجھے یہ کہا ہے تم ابو بکر کو کہو. فرمایا میں اپنے منہ سے ان کو جا کے پیغام دیتا رہا ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، ان کے خلاف بول کیسے سکتا ہوں. مجھے اور میرے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ تم دونوں میرے خاندان کے اہم بندے ہو، کل کوئی نہ کہے کہ کسی عام نے جا کے کہہ دیا تھا اور صدیق نے جماعت کرا دی. تم دونوں جاؤ اور تم کہو کہ آج مصلی نبوت پہ تم کھڑے ہو جاؤ گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کئی دن ظاہری حیات میں آپ نے جماعت نہیں کرائی اور مؤذن آ کے کہتا تھا کہ اب کیا کریں، جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، تو کہتے حضرت علی میں پاس بیٹھا تھا، مجھے تو نہیں کہا کہ اٹھو تم جماعت کراؤ. اور ابو بکر اگر گھاٹی ہوتے تھے تو کہتے ان کو بلا کے لاؤ وہ جماعت کرائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَيَأْمُرُ أَبَا بَكْرٍ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ وَهُوَ يَرَى مَكَانِي، یہ لفظ بڑے اہم ہے، وَهُوَ يَرَى مَكَانِي. فرمایا سرکار کو تو میرا پتہ ہے نا میں کیا ہوں، ہوا يَرَى مَكَانِي، میرے نبی تو مجھے جانتے ہیں، انہوں نے مجھے کیا بنایا ہے. سرکار مجھے جانتے ہوئے بھی کہ میں نے علی کو کیا بنایا ہے، پھر بھی میرے نبی نے مجھے مقتدی سمجھا ہے، مجھے امت کا امام نہیں بنایا. امت کی امامت کے مسئلے پر میرے پاس ہوتے ہوئے بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نہیں کہا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہے. اور بلکہ کہنے لگے میں تو اس کا بھی گواہ ہوں کہ لوگ جو کھینچ کے باتیں بناتے ہیں کہ کسی نے گھر لیا صدیق اکبر کی خلافت، اور میں تو اس کا گواہ ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے مجمع میں گھر میں جو میٹنگ ہو رہی تھی نبی علیہ السلام کے پاس، انہوں نے مخالفت کی تھی اور کہنے لگی کہ محبوب میرے ابا جی بڑے نرم دل ہیں، وہ تمہارے مسلح پہ تو کھڑے نہیں ہو سکیں، ہجر ان کو ستائے گا. اور یہاں تک کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاروق اعظم کی بیٹی ہے، ان سے بھی عائشہ صدیقہ نے کہلوایا کہ تم کہو نبی علیہ السلام کو کہ کسی اور کو کہیں وہ جماعت کرائے، میرے ابا جی کو مسلح پر نہ کھڑے کریں، وہ رقیق القلب ہے، آنسو بہتے رہیں گے، وہ جماعت نہیں کرا سکیں گے. تو میرے نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا، ان صواحب یوسف، فرمایا تمہیں یہ نہیں پتا جو میں دیکھ رہا ہوں، جب میری امت کا کوئی بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا اس وقت یہی صدیق اکبر اٹھائے گا. حکمت جانتے، فرمایا تمہارے جھگڑے وہ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں عورتوں کے تھے، چپ ہو جاؤ، جو میں نے حکم دیا ہے اس پہ عمل ہو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری جگہ میرے مسلح پہ جماعت کرائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی گواہی دی کہ عائشہ صدیقہ تو خود چاہتی تھی کہ کوئی اور جماعت کرائے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور نہیں، بلکہ اگلے لفظ ہے فرمایا اللہ نہیں مانتا کہ کوئی اور کرائے، اللہ کی مرضی یہ ہے، میری اپنی مرضی نہیں، صرف میرے رب کی مرضی یہ ہے کہ جو پہلے دن سے ساتھ ہے اور اس کی سب سے زیادہ ہم نے تیاری کروائی ہوئی ہے، آج امت کے کارواں کا لیڈر وہ بنے گا. جس وقت یہ باتیں ساری ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے لما قبض اللہ نبیہ، جب وہ لمحہ آ گیا جو بڑا تلخ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، کہتے ہیں نظرنا فی امورنا، ہم نے میٹنگ کی کہ اب کیا کرنا چاہیے، فاخترنا لدنیانا من رضیہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا. یہ جملہ بھی کروڑوں جملوں کے ہم پلہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی اس مجمع میں خطاب جہاں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو نعرہ لگاتے تھے کہ تم خلیفہ بلا فصل ہو، علی تم ہو تمہارا پہلا نمبر ہے، تو حضرت علی نے سنو میں بتاتا ہوں کس کا پہلا نمبر ہے. فرمایا ہم نے خود بیٹھ کے میٹنگ کی کہ اب مسلح یعنی سرکار کے بعد خلیفہ کون ہوگا. ہم نے جب سوچا تو ہم نے فیصلہ کر دیا کیا فاخترنا لدنیانا، ہم نے اپنی دنیا کا لیڈر اسے بنایا جس کو سرکار نے ہمارے دین کا لیڈر بنایا تھا. اور ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، سرکار بڑا کام تو خود کر گئے ہیں کہ خود مسلح جو ان کو دے گئے ہیں. فاخترنا لدنیانا، ہم نے اپنی دنیا کے لیے پسند کر لیا کس کو، من رضیہ نبی اللہ ہے، جس بندے کو سرکار نے پسند کیا تھا. کس بات کے لیے، فرمایا لدیننا، ہمارے دین کے لیے. دین کا لیڈر جس کو سرکار کے بنا گئے تھے، ہم نے کوئی اضافہ نہیں کیا، ہم نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے اس بندے کو دنیا کا بھی لیڈر بنا لیا ہے. کتنی معنی خیز تقریر ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور فرمانے لگے اب کانت الصلاۃ اصل الاسلام، یعنی دنیا کا لیڈر کیسے بنے؟ جب نماز انہوں نے پڑھائی تو نماز صحابہ کو پڑھانا کوئی آسان کام ہے؟ جن میں اتنے اتنے تقوی کے احد پہاڑ ہوں اور جن میں اتنے اتنے تصوف اور دین کے مہارت کے ہمالیہ ہوں، ان کے آگے کوئی کھڑا ہو تو کوئی آسان سی بات ہے؟ کہنے لگے وہ نماز ہے صدیق اکبر پڑھاتے رہے کئی دن، جو نماز اصل الاسلام ہے، الصلاۃ اصل الاسلام، اسلام کی جڑ کی قیادت انہوں نے کی، اور پھر وہی اعظم الامر، سب سے بڑا کام اسلام کا نماز ہے، وقوام الدین، اور دین قائم نماز پر ہے۔ تو جس نقطے پہ دین قائم ہے اس نقطے کے نیچے جس کا سر ہے اس کو پورے دین کا ستون ہے۔ لہذا نماز میں جس بندے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہمارا لیڈر بنایا ہے، دنیا والوں ان کا پہلا نمبر ہے، دین میں بھی پہلا نمبر ہے، دنیا میں بھی پہلا نمبر ہے۔ یہاں ایک آج غلط فہمی لوگوں میں پیش کی جا رہی ہے، کچھ تو ویسے ہی پہلے لوگ بگڑے ہوئے تشیعوں کی وجہ سے، لیکن کچھ ہمارے اندر سے لوگ خراب ہو رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دو خلافتیں ہیں، ایک ہے ولایت کی خلافت اور ایک ہے سیاست کی خلافت۔ تو سیاست کے لحاظ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے، اور ولایت کے لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ یہ ایک نئی بدعت گھڑی جا رہی ہے اور جس کو پوری طرح جس کو رد کرنا ضروری ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلح کو اصل بنا رہے ہیں، تو کیا مسلح کے لیے سیاست کی ضرورت ہوتی ہے یا تقوی کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو پتہ چلا جو مسلح کا امام ہے وہ ولایت کا بھی امام ہے، سیاست کا بھی امام ہے۔ اس واسطے صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل حکومت کے لحاظ سے نہیں تھے، رب ذوالجلال کی عطا سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعیین سے وہ شریعت و طریقت، طہارت و تقویٰ کے لحاظ سے بھی پہلے نمبر پر تھے، حکومت چلانے کے لحاظ سے بھی پہلے نمبر پر تھے۔ اب یہاں جس وقت یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریس کانفرنس میں بیان کرنے لگے، کہتے ہیں فبایعنا ابا بکر، ہم سب نے ان کی بیعت کر لی، اور کیسے کی؟ فرمایا وکان لذالک اہلا، اہل سمجھ کے ہم نے کی، ولم یختلف علیہ منا اثنان، فرمایا لاکھ سے زائد صحابہ میں دو بھی ایسے نہیں تھے کہ جنہوں نے اس فیصلے کا بائیکاٹ کیا۔ لم یختلف منا اثنان، کوئی دو بندے بھی سارے صحابہ میں سے ایسے نہیں تھے کہ جو یہ کہتے ہو کہ کسی اور کو بناؤ، ہم سب نے مل کے بیعت کی اور مل کے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے پہلے نمبر پر قائد ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ولم یشهد بعضنا علی بعض ولم نکتمل البراء، کبھی پھر ہم نے ان سے برات نہیں کی کہ عدم اعتماد کیا ہو، کہ پہلے تو بنایا ہو اور پھر عدم اعتماد کیا ہو، پھر عدم اعتماد بھی نہیں کیا۔ لم نکتا کا یہ مطلب ہے فَأَدَّيْتُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ حَقًّا، حضرت علی کہتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق کو جو حق کارکن لیڈر کو دیتا ہے میں نے وہ حق ان کو دیا، میں نے ان کو لیڈر مانا اور میں نے ان کو لیڈر والا حق دیا ہے۔ وَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَةً، میں ان کی انگلی کے اشارے پہ چلتا رہا ہوں، میں نے ان کی اطاعت کی ہے۔ وَغَزَوْتُ مَعَهُ فِي جُنُودِهِ، ان کی فوجوں کے اندر میں سپاہی بن کے جاتا رہا ہوں، میں نے کارکن کی طرح ان کی اطاعت کی ہے۔ وَكُنْتُ آخُذُ إِذَا آتَانِي، اگر وہ کچھ دیتے تھے میں لے لیتا تھا، اور أَخْذُ إِذَا أَخْذَانِي، وہ مجھے لڑاتے تھے تو میں لڑ جاتا تھا کافروں کے ساتھ، یعنی ان کا بالکل اشارے کا میں پابند تھا، اس طرح میں ان کے ساتھ رہا ہوں، اور آخر تک یہاں تک کہ أَضْرِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحُدُودَ بِصَوْتِي، اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فلاں فلاں بندہ مجرم ہے اٹھو ان کو کوڑے مارو، تو میں نے صدیق اکبر کے کہنے پر جلادوں والے کام بھی کیے، میں کوڑے مارتا رہا ہوں ان کے کہنے پر، سزائیں نافذ کرتا رہا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ میں نے کوئی اپنا تکبر نہیں بنا کے رکھا کہ میں بڑا کچھ ہوں، اگرچہ بیعت تو کر لی ہے مگر میں ان کے نیچے نہیں رہوں گا۔ کہتے ہیں ہر کام جو ایک عام صحابی نے امیر المومنین کی اطاعت میں کیا ہے وہی کام صدیق اکبر کے کہنے پر علی المرتضیٰ نے بھی کیا ہے۔ یہ پہلا فلسفہ اس وقت بیان ہو گیا۔ کہتے ہیں جس وقت وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر واللہ عمر، انہوں نے عمر کو اپنی جگہ بنا دیا، تو ہم نے ان کو بھی وہی ادب دیا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور ان کا وہی مرتبہ تھا، وہی لفظ سارے استعمال کیے کہ ان کے
کے کہنے پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر میں جہاد میں جاتا رہا، میں نے مجرموں کو کوڑے مارے، میں ان کی اطاعت میں سارے وہی لفظ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھے وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہوئے حضرت علی نے کہا کہ ہم نے حضرت عمر کو بھی ایسا ہی لیڈر مانا، اور ان کی اطاعت میں دو بندے بھی ایسے نہیں تھے کہ جنہوں نے عمر فاروق کی خلافت پہ شک کیا ہو، ہم نے مل کر ان کو اپنا لیڈر منتخب کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جب وہ دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے 6 اشخاص کو معین کیا، ان میں میرا نام بھی تھا۔ یہاں بڑی لطیف بات کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اب مجھے خیال آ رہا تھا کہ میرا سرکار سے تعلق بڑا گہرا ہے اور میری رشتہ داری ہے، میری خدمات ہے، اور یہ دل میں خیال آیا کہ اب باری میری ہونی چاہیے، مگر میں نے سوچا کہ اگر میں خود مانگ کے لوں گا یا خود بن جاؤں گا تو قیامت تک ڈکٹیٹرشپ اور اس طرح کی جو صورتحال ہوگی اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا، جتنی حکومت ایسی بنے گی۔ اگر مجھ سے افضل صدیق اکبر نے اپنے بیٹے کو نہیں دی اور عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو نہیں دی، اور میں وہ عمر فاروق 6 کو معین کر کے گئے ہیں اور میں خود بخود آ جاؤں کہ نہیں میں یعنی وہ جو مارشل لائی طرز ہے کہ میں آ گیا ہوں اور مجھے مان لو، فرمایا میں نے اس خیال کو مسترد کر دیا، یہاں تک کہ جب 6 لوگوں کی میٹنگ خصوصی وہ جاری تھی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک ہاتھ میں میرا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا۔ وہ تفصیل ہے کہ 6 میں سے بل لا کر سمٹ کے فیصلہ حضرت عبد الرحمن بن عوف پہ آ گیا کہ جو یہ فیصلہ کرے وہ سب امت کا فیصلہ ہوگا۔ تو ان دونوں کو پکڑ کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یہ پریس کانفرنس کا نوٹ ہے اور ویسے تاریخ میں موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے بھی حلف لیا کہ اگر تجھ پر میں نے عثمان غنی کو خلیفہ بنایا تو تم پر اطاعت لازم ہے، کیا مانتے ہو؟ میں نے کہا مانتا ہوں۔ اور انہوں نے حضرت عثمان غنی سے حلف لیا کہ اگر میں نے علی کو خلیفہ بنا دیا، نامزد کر دیا تو کیا اطاعت کرو گے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میں کروں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ باتیں مکمل ہو گئی تو ثم اخذ بید ابن عفان فضرب بيده على يده، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عبد الرحمن بن عوف نے میرا ہاتھ پکڑ کے دے دیا اور کہا یہ تمہارے خلیفہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حلف اٹھا چکا تھا اور میں اس کی پابندی کرنے والا تھا، فرمایا ہم نے پابندی کی، لم یختلف منا اثنان، ہم نے ویسے ہی مانا جیسے عمر و ابوبکر کو مانا، اور ہم نے پوری طرح اطاعت کی، وفاداری کی۔ 2 بندے بھی ہم میں ایسے نہیں تھے سارے صحابہ میں کہ جن میں سے کسی کا اختلاف ہو خلافت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ہم نے بالاتفاق ان کو امیر مان لیا اور ان کے سامنے بھی میں کارکن بن کے کام کرتا رہا۔ میں نے حدود بھی نافذ کی، ان کے کہنے پر کوڑے مارے، ان کے جھنڈے کے نیچے میں نے جہاد کیا، اور اس انداز میں جب تک وہ مسند خلافت پر موجود رہے میں بحیثیت ورکر ان کی حکومت کا ایک حصہ بن کے کام کرتا رہا۔ یہ تینوں حضرات کے لیے ایک جو سیاسی صورتحال کی خلافت کی وہ بھی خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اور اس میں بھی اب کسی کو پچر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں حضرات کو ان کی خلافت کو بے غبار مانتے ہیں، خلافت کو خلافت سمجھ کے اس میں کام کرنا عبادت سمجھتے تھے، اور اس انداز میں انہوں نے کہا ہے اور کرتے رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر حق تھا، اور اب جو سوال تھا اس کا جواب دے رہے ہیں کہ میرے پاس لکھا ہوا کچھ نہیں تھا، لیکن اب میں خلیفہ اس لیے ہوں کہ عثمان کے بعد اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذمے یہ امانت کر دی جائے، اگر میں کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں خیانت کروں گا، لہذا اب میں نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز فکر ہے، اور پوری گفتگو میں انہوں نے اس بات کو پوری طرح اپریشیٹ کیا اور واضح کیا کہ ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ ترتیب ہے اور یہ ہی ایک عافیت کی دلیل ہے، اسی پر ہمارے اسلاف قائم رہے ہیں، ساری امت کا یہی مذہب رہا ہے۔ اب ہمیں اس میں اور کوئی تفریقیں یا اور کوئی انداز جو ہے اس کو بنانا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمیشہ گواہی دیا کرتے تھے، فرماتے تھے لا یجتمع فی قلب مومن حبی و بغض ابی بکر و عمر، فرمایا کسی مومن کا سینہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس سینے میں میری تو محبت ہو اور میرے یاروں کی دشمنی ہو، فرمایا ایک سینہ جہاں میری محبت ہوگی وہاں میرے ان قائدین کی محبت ہوگی۔ اللہ کا فضل ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں ایسے سینے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فکر کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ موضوع تو بڑا لمبا تھا
اور مجھے یہ احساس بھی تھا، لیکن میں وہ اس لیے کہ بات ادھوری نہ رہ جائے کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اور یہ ایک اتھینٹک نسخہ ہے، اس کو یاد کر کے آپ نے آگے پہنچانا ہے تاکہ دوسری طرف سے جو ایک حملہ ہو رہا ہے غلط نظریات کا تشیع کی آڑ میں، اس سے بھی امت کو صراط مستقیم عطا کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا خلفائے راشدین اور اہل بیت کے درمیان رشتہ داریاں ہوئیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے بعد؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رشتہ داریاں ہوئیں اہل بیت اور خلفائے راشدین کے درمیان، جس کی گواہی یہ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے والدانی ابو بکر مرتین، کہ ابو بکر میرے دورے باپ ہے، یعنی وہ رشتہ داری کہ ان کی والدہ جو ہیں ان کا جو پیچھے نسب جو ہے وہ والدہ کے لحاظ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایسا ان کا تعلق ہے کہ وہ کہتے ہیں والدانی ابو بکر مرتین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے دورے باپ ہیں، اور اس طرح کی مزید اور بھی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہے کہ خلفائے راشدین کی تعداد کتنی ہے اور کون کون سے ہیں؟ تو جو اتفاقی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین 4 ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفائے راشدین ہیں جن کو عمومی طور پر خلافت راشدہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ باقی چونکہ کچھ سوالات تفصیل طلب ہیں، ان کا جواب بعد میں تفصیلی وقت میں ویسے کوئی ملاقات سے لے سکتا ہے۔ ایک فرقے والے لوگ حضرت صدیق اکبر یعنی خلفائے ثلاثہ کو نہیں مانتے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو یہ حقیقت رب ذوالجلال جانتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی قوم یسبون صحابی فلا تعقلوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم ولا تشاربوہم، فرمایا ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گی، تو میری امت کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کھانا کھائے، ان کے ساتھ شادی کرے۔ تو یہ جو بغض تھا اس کی وجہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دی ہے۔ باقی رکاجات جو ہیں وہ دعا کے لحاظ سے ہیں، تو دعا ابھی انشاءاللہ بعد میں کی جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو بھی شرف صحابیت ہے وہ ان کو حاصل ہے، ان کے بارے میں کسی طرح بھی نازیبا الفاظ کا استعمال جائز نہیں ہے، بلکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور ان کا بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ کے ایمان کے بھی معترف تھے اور شان کے بھی معترف تھے۔ اور اس پر جب ان پر اعتراض ہوا حضرت امام حسن پر کہ تم نے حضرت امیر معاویہ سے سلوک کیوں کی، تو انہوں نے حدیث پیش کی کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ سردار بیٹا ہے، لن اللہ یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، کہ یہ مسلمانوں کی 2 بڑی عظیم پارٹیوں میں سلو کروائے گا۔ تو کہنے لگے میری ڈیوٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور میں نے وہ سلو کروا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دیا ہوا جو فریضہ تھا، عہد تھا، میں نے اس کو پورا کر دیا ہے اور اس ڈیوٹی کو نبھا دیا ہے۔ ایسے ہی آگے سوال ہے کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کی خلافت پر کیوں کہا تھا ہمارے ساتھ ناانصاف ہوا ہے؟ تو یہ تاریخ کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں جو غلط رتب و یابس جو وہ شامل کر دیا گیا ہے۔ ویسے اصولی لحاظ سے کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں تھا، اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ گواہی دی تھی
فرمایا ان اللہ یکمسو کا قمیصا، عثمان تجھے اللہ خلافت کی قمیص پہنائے گا، اگر منافقین وہ قمیص اتارنا چاہیں تو منافقین کے کہنے پر نہ اتارنا، حتی تلقانی، یہاں تک کہ تمہاری ملاقات میرے ساتھ ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی برحق ہے اور خلافت میں ان کا موقف بھی برحق ہے۔ ان کے خلاف نکلنے والے باغی جو ہیں وہ اپنے موقف میں غلط تھے اور کسی طرح بھی ان کے موقف میں صداقت نہیں تھی، اور نہ ہی ان باغیوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی طرح حمایت یا کوئی تقویت حاصل تھی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری مکمل برات باغیوں سے ظاہر کرتے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔